نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی؟ میں پہلے بار بتا چکا ہوں، مکی صورت کا مطلب مکے میں نازل ہوئی نہیں، مکی زندگی میں نازل ہوئی، چاہے مکے کے باہر نازل ہوئی ہو، سفر میں آئی ہو، کہیں بھی ہو، مکی زندگی میں جو نازل ہوئی ہے انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں اس صورت کے اندر 20 آیتیں اور بڑے زبردست مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت میں بیان فرمائے۔ سب سے پہلے تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھاتا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کے مکے میں رہنے کی قسم، مکے میں نازل ہونے کی قسم، آپ کے مکہ فتح کرنے کی قسم، آپ کا مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہونے کی قسم۔ کون کھانے قسم؟ اللہ۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد کی قسم کون؟ آدم علیہ السلام، سب کے ابو رسول، ہمارے بھی تمہارے بھی سب کے والد کی قسم، وما ولد، جو بھی ان کی اولاد ہے ان سب کی قسم، خاص طور پر ایک ہی تو ہے سب سے پیارا، سب سے مکمل، سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ اکمل، ارفع، احسن، اشجع، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ اجمل، سب سے زیادہ احسن، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ جمال والا، سب سے زیادہ کمال والا، سب سے زیادہ نوال والا، سب سے زیادہ صلاحیتوں والا، سب سے بہترین اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب بیٹے بیٹے، لیکن ایک بیٹا نایاب ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہے، وہ ایک اکیلا ہے، ایکتا ہے، یگانہ ہے۔ فرماتے محمد رسول اللہ ایک ایسا ہے، ایک ایسا ہے، اللہ نے بھی کہا یہ ایک ہی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اس خزانے میں ایک ہی ہے۔ ایک بیٹا وہ ایسا بیٹا ہے جس بیٹے کے بارے میں فرمایا یہ بیٹا ہے تو باپ ہے، ورنہ باپ بھی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ بیٹے کو آنا تھا تو وہ باپ آیا، مقصد یہی بیٹا تھا، اس بیٹے کو پیدا کرنے کے لیے اس باپ کو پیدا کیا، ورنہ تو عام طور پر ہوتا کیا ہے، باپ پیدا ہوتا ہے، باپ سے بیٹے ہوتے ہیں، لیکن ایک بیٹا ایسا ہے جس سے ساری کائنات جس کی طفیلی ہے، ساری کائنات جس کی طفیلی ہے، سارے انبیاء جس کے طفیلی ہے، سارے پیغمبر جس کے طفیلی ہے، سارے کے سارے رسول، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی آمد نہ ہونی ہوتی کوئی نہیں آتا۔ اسی لیے آدم کی قسم، وما ولد، اولاد کی قسم، سارے ہم اور آپ سوال ہے، سارے کی ایک خاص ہے، کون ہے وہ؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی کیا کھا رہے ہیں؟ قسمیں کھا رہے ہیں، والد کی قسم، اولاد کی قسم، آپ کے مکے میں آنے کی قسم، آپ کے مکے میں فاتحانہ داخل ہونے کی قسم، مکہ المکرمہ جیسے مقدس شہر کی قسم۔ ایک اور فضیلت، مکہ المکرمہ جب سے بنا ہے وہ حرم ایسا حرم ہے، اس حرم میں جھگڑا بنا ہے، لڑائی بنا ہے، قتال نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے۔ کعبۃ اللہ کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے بہت سارے ایسی چیزیں آئیں جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے بھی کعبۃ اللہ میں جھگڑے کو ایک منٹ کے لیے بھی جائز قرار سوائے ہمارے لیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے تو اس وقت میں جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بچے لڑنے کے لیے آئے ان سے جہاد کرنے کو جائز حلال کر دیا گیا. اور ہمارے نبی نے اعلان کر دیا کہ میرے علاوہ کسی نبی کے لیے یہاں پر قتال حلال نہیں کیا گیا, وہ بھی خاص وقت کے لیے. پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کر دیا گیا. ابھی غالباً 15-20 سال قبل کی بات ہے یا اس سے زیادہ کی بات ہے, مجھے برابر سال یاد نہیں ہے, کہ مکہ المکرمہ میں چند لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا. چند ایرانیوں نے مکہ المکرمہ پر قبضہ کر لیا تھا. اچانک بہت زبردست پلاننگ کے ساتھ اندر آئے تھے اور آ کر اچانک کعبۃ اللہ کے جو امام تھے ان پر گن پوائنٹ پہ ان کو رکھا اور اندر جتنے لوگ تھے ان کو یرغمال بنا لیا. اور خود جو آیا تھا اس وقت میں اس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور دعویٰ کر کے لوگوں سے بیعت لینے لگا. جو بیعت نہیں کرتے تھے ان پر اندر سے ظلم کھانے لگا. اب باہر لوگ بڑے پریشان تھے, جھگڑا نہیں کر سکتے, قتال نہیں کر سکتے, باہر نکلنے کا انتظار, اندر سے سارے دروازے بند اور کعبۃ اللہ کے سارے دروازے بند کے پورے دروازے بند ہیں اور یہ اندر ہے اور باہر اندر سارا کام چل رہا ہے. ہتھیاروں سے لیس اس وقت میں وہاں کی گورنمنٹ, وہاں کی جو پولیس تھی, وہاں کی جو تھی, وہ کچھ نہیں کر پائی, عاجز آ گئی. تو ہمارے پڑوس کی ایک ملٹری کو وہاں بھیجا گیا. انہوں نے ایک دماغ کی یکتی لگائی کہ پورے حرم شریف کے اندر پانی چھوڑ دیا. پانی چھوڑ کر کرنٹ کی دھمکی دی. جب دھمکی دی تو وہ جو دیواروں پر جو شارپ شوٹرز بیٹھے تھے, اب ان لوگوں کو ان شارپ شوٹرز کی توجہ کو ہٹا کر ان کی جگہ لینا تھا. چند منٹ کے اندر, تھوڑی دیر میں ان کو ہٹا کر, بہرحال جو بھی انہوں نے پلان کیا, پلان کر کے ان کی توجہ ہٹا دی. جیسے وہ ادھر پیچھے گھومے اور اندر جا کر حال پتا کرنے کی کوشش کی, اتنے میں وہ سارے لوگ ان کی جگہوں پہ لے لیے. پھر اس اندر سے جا کے دروازے کھول دیے تو وہاں کے جو اندر پھنسے لوگ تھے وہ سارے کے سارے باہر نکلے. پھر ان لوگوں کو باہر نکال کر ختم کر دیا گیا. بہرحال وہ ساری چیزیں ختم ہوئی. دوبارہ ایک مرتبہ پھر سے کعبۃ اللہ میں امن قائم ہو گیا. لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ انہی ایرانیوں خبیثوں کو حرم کے اندر داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے. حالانکہ قرآن کے اندر اعلان ہے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا تھا, فتح کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا انما المشرکون نجس, مشرک کافر ناپاک ہے, ناہنچار ہے, وہ کبھی بھی مسجد حرم میں داخل ہونا تو دور کی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر اعلان فلا یقربوا, وہ لوگ مسجد حرم کے قریب بھی نہیں آئے گے, اندر آنا تو دور کی بات. لیکن افسوس ہے اللہ نے ہماری بدنصیب آنکھوں کو وہ منظر بھی دکھایا کہ کافرہ عورت حرم تو حرم کعبۃ اللہ کے اندر جا کے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جن آنکھوں نے نہیں دیکھا وہ آنکھیں بڑی قسمت والی تھی, ہماری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ہماری بدنصیبی ہے, یہ ہماری غفلت ہے. اللہ ہم سب کو احساس و شعور نصیب فرمائے. اب دیکھیں اللہ نے تصویر لا اقسم بهذا البلد, اللہ فرماتے ہیں اس مکہ المکرمہ جیسے مقدس شہر کی قسم, وانت حل بهذا البلد, اور آپ کا اس شہر میں فاتحانہ طور پر داخل ہونے کی قسم, ووالد وما ولد, والد کی قسم اور آپ کی قسم, لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ کا
کے بعد قسم بات کیا بول رہے ہیں؟ قسم کھا رہے ہیں، اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، اصل مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو تکلیفوں میں پیدا کیا ہے، مشقتوں میں پیدا کیا ہے، کلفتوں میں پیدا کیا ہے، راحتوں میں پیدا نہیں کیا ہے۔ تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، اور ہمیں ستایا جائے گا، تڑپایا جائے گا، تکلیفیں دی جائیں گی۔ ان تکلیفوں میں مکی زندگی کی وہ دشوار گھاٹیاں سب سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصد ہے۔ نبی جی یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، کیا ہے؟ صرف اور صرف تکلیفیں ہیں، تکلیفوں کے علاوہ کچھ بھی، راحتوں یہاں نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مکے میں جو شام ابی طالب کی 3 سال تمہیں بند کر کے تڑپایا گیا، بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، سوچ سکتے ہیں نا جیل میں بھی اتنا بدتر نظام نہیں ہوتا جتنا شام ابی طالب کی کھاٹی میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ کھلی بات یہ ہے، اس گھاٹی میں رسول اللہ کو بند کر دیا گیا اور رسول اللہ کے ماننے والوں کو بند کر دیا گیا، اور کھانا بانا سب بند، ملاقات بند، کوئی مل نہیں سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی کھلا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سنی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو تکلیفوں میں پیدا کیا ہے، مشقتوں میں پیدا کیا، وہ پیدا ہوا تکلیف کے ساتھ، ہے نا؟ انسان بہت سارے مشکل کٹھن گھاٹیوں سے گزر کر پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کیا تھا؟ منی کا قطرہ تھا۔ اس منی کے قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کا قطرہ بنایا، پھر اس خون کو اللہ تعالیٰ نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد مضغہ بنایا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی ہڈی بنائی، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر اس کے بعد اس کے پورے ایک ایک عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور ان سارے مراحل سے گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو بنایا اور بنایا۔ دیکھو تکلیفیں ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں، مشقتیں ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں، دنیا کا ہر جانور بھی مشقت برداشت کرتا ہے، لیکن ایک اہم بات یہ بات جاننی ہے کہ دنیا کے تمام مخلوقات میں جتنی تکلیفیں انسان برداشت کر سکتا ہے، جنگل کا شیر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جنگل کے شیر کو شعور نہیں ہے، انسان کو شعور ہے، احساس ہے، عقل ہے، درد ہے، اندر کی تکلیفیں ہیں، لیکن جنگل کے جانوروں کو اور پرندوں، چرندوں، درندوں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، کوئی بھی مخلوق انسان کی جتنی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتی۔ انسان جتنی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، اللہ نے انسان کو اسی طرح بنایا۔ ایک روایت میں آتا ہے مکے میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا اسید بن کلدہ۔ کیا نام تھا؟ اسید بن کلدہ۔ اتنا بڑا زبردست پہلوان تھا، عکازی چمڑا، یعنی اونٹ کے چمڑے کو زمین پہ بچھا دیتے تھے اور بچھا کر وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنے پیر گاڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور چیلنج کرتا تھا، یا تو مجھے میری جگہ سے ایک قدم آگے یا پیچھے ہٹا کے دکھاؤ۔ 50 آدمی اس کے کمر میں، ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر کھینچتے تھے، اسے ایک قدم بھی ہلا نہیں سکتے تھے۔ کہاں کھڑا ہے وہ؟ ہاں، زمین پہ نہیں، زمین پہ ہوتا تو بات الگ تھی، اونٹ کے چمڑے پہ کھڑا ہے اور کہتا چلو مجھے نہیں ہلا سکتے، یہ چمڑا میرے پیروں کے نیچے سے گھسٹ کے دکھاؤ، نکال کے دکھاؤ۔ کہتے ہیں کہ چمڑا پھٹ کے ہاتھ میں آ جاتا تھا لیکن اس کے پیروں کے نیچے کا حصہ نہیں ہلتا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ اسید بن کلدہ۔ اتنا زبردست پہلوان، اور وہ یہ کہتا تھا کہ اس کا کہنا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد،
محبت ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. قبر کا ایک ترجمہ طاقت اور قوت کا بھی آتا ہے. تو ہم نے انسان کو قوت کے ساتھ پیدا ضرور کیا ہے، لیکن اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، اللہ میں اتنی مجھے طاقت ہے، تو میں محمد، تم کہتے ہو نا جہنم کے فرشتے ہیں، میں ان کو ایک ہاتھ میں دے لوں گا، ان کو میرے پیروں کے نیچے ڈال کے دبا دوں گا. اسے کیا پتا وہ انسان نہیں ہے، کون ہے وہ؟ فرشتے ہیں. اسے ایسے پٹکیں گے جس کا اندازہ بھی نہیں لگے کر سکتا ہے. یہ انسانوں میں آزما کے دوسری ہستیوں میں جا کے کوشش کر رہا ہے. کہتے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، تکلیفوں میں پیدا کیا. ایحسب ان لن یقدر علیہ، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس پر کوئی بھی قادر نہیں، کوئی بھی قادر نہیں، یعنی وہی طاقتور ہے. بلکہ بعض مرتبہ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا، اے محمد تمہارے جہنم کے فرشتے تو کیا، تمہارے اللہ میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ مجھے مل سکے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ یہ کبھی کہتا تھا، وہی کہہ رہے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہے. لوگوں میں ڈنگیاں مارتے بتانا جا رہے، میں نے تو اتنا مال خرچ کیا ہے، اتنا لگایا، جتنا میں نے لگا اتنا کسی نے نہیں لگایا. کس کے لیے؟ کہاں؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کے خلاف، محمد رسول اللہ کے خلاف. اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تو نے نہیں لگایا. ایحسب ان لم یرہ احد، وہ یہ سوچتا ہے، اس کا یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کتنا خرچ کیا ہے. الم نجعل لہ عینین، ہم نے دونوں آنکھیں، کیا ہم نے دونوں آنکھیں نہیں دی؟ یہ بتانا چاہتے ہیں. دیکھیے اگر اللہ چاہتے تو یہ کہتے کیا ہمیں آنکھیں نہیں، کیا ہم نہیں دیکھ رہے؟ یہ بھی بول سکتے تھے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ شاعر نے شان کہا، شاعر نے شان کہا، اپنی شاعر شان کے مطابق کہا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے دونوں آنکھیں نہیں دی؟ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ آنکھیں دے سکتا ہے کہ وہ خود نہیں دیکھ سکتا. بھائی جو کمپنی ایپل فون بناتی ہے، آئی فون بناتی ہے، کیا اس کے پاس ایپل فون نہیں ہے؟ یہ اس کے پاس دے رہا ہے. جو کمپنی مرسیڈیز کار بناتی ہے، کیا وہ خود کے پاس وہ کار نہیں رکھتی؟ اس کا کچا چٹھا اس کے پاس ہوتا ہے. اس کی پوری کمپنی وہ پروڈکٹ بننے میں، بگڑنے میں، کہاں سے بگڑے گا، کہاں سے بنے گا، اس کی شروعات سے لے کر آخر تک پوری کی پوری ہسٹری کا ہوتی ہے ان کے پاس، سب کچھ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں، شاعر شان جملہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دونوں آنکھیں نہیں دی؟ جب تجھے آنکھیں دینے والے ہمیں، تو کیا کر رہا ہمیں نہیں دیکھ رہے؟ نہیں سمجھ میں آئے؟ نہیں سمجھ میں آئے؟ الم نجعل لہ عینین، تو نے کتنا مال لگایا اللہ کے راستے میں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، زبان ہم نے، کیا ہم نے تجھے زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے تجھے دونوں ہونٹ نہیں دیے بولنے کے لیے؟ تو اس کا مطلب جو منہ میں آیا وہ بولو گے. ارے زبان بھی ہماری، ہونٹ بھی ہمارے، تیری دی ہوئی آنکھیں بھی ہماری، تیری جان بھی ہماری، تیرا سب کچھ ہمارا. جس طاقت پہ تجھے ناز ہے وہ طاقت بھی ہم نے دی ہے، وہ طاقت بھی ہم نے دی ہے. تو کیا طاقتور دو چمڑے سے پیروں کے نیچے دبا کر کھینچنے کے پر لوگوں کے سامنے اتنا رہا ہے، تجھ سے بڑے بڑے لوگ ہم نے پیدا کر کے چھوڑ دیے اور ان کو زمین میں
کتنے بڑے تھے؟ ہمارے گھروں میں 5-5 فلور کی جو بلڈنگ ہے اتنا بڑا ایک آدمی ہوتا تھا. 5 فلور کی بلڈنگ کتنے فٹ آتی ہے؟ 60 فٹ کی آتی ہے. 60 فٹ کا ایک آدمی ہوتا تھا تو ہاتھ کیسے ہوتے؟ اگر وہ کسی چیز پہ کھڑا ہو گیا ہم کھینچ پائیں گے؟ سر اس کا کتنا بڑا ہوتا تھا. پہاڑوں پہ سے ہاتھ مارتے تو پہاڑ چکنا شروع ہو جاتا تھا. آج کل کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے بم ڈال کے پھوڑتے بڑے بڑے پتھر. ویسے ہاتھ مارتے تھے پہاڑ ہل جاتا تھا. اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں میں کھود کھود کے گھر بناتے تھے. ان کے لیے گھر وہیں برابر بن سکتے تھے, زمین پہ کہاں نہیں ہو. وہ گھر ان کے بنائے ہوئے وہ گھر آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں سیرو فی الارض, جاؤ زمین میں چلو پھرو دیکھو, فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, ہم نے جھٹلانے والوں کو کیسے بڑا ہمارا ڈال کو دیکھو. اللہ فرماتا ہے جاؤ دیکھو, فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. وہ جو دو بھائیوں نے اپنے باپ کی باغ کو بچانے کے لیے, غریبوں سے بچانے کے لیے کیا کر دیا تھا؟ سورہ قلم میں سنا ہے, سورہ قلم, سورہ قلم کے اندر جو قصہ سنا تھا باغ والوں کا, یاد ہے؟ رات میں جلدی جلدی جا کے غریبوں کے آنے سے پہلے پورے باغ کی صفائی کروا دیں گے. صبح کو غریب آتی تو باغ خالی دیکھتی تو واپس چلے جاتی. ہمارا ابا دیوانے وہ ہے نا خوب بانٹ لاتے تھے, لیکن ہمیں عقل مندہ ہمیں کیا کریں گے؟ پورا مال لے لیں گے, پورا مال بیچیں گے. پورا مال بیچے تو پورا سواب, پورا زیادہ نفع آتا. اللہ کو اتنا غصہ آیا, کیا کرتا اللہ؟ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون. ایک چلنے والی ہوا ایسی چلی رات میں کیا ہو گئی؟ پورا باغ جل کو کالا ہو گیا, پورا باغ جل گیا. فاصبحت کالصریم, جب اس کو اٹھے اندھیرے میں جلدی جلدی جا رہا تھا, نظر نہیں آیا. ارے بہت آگے نکل گیا, ہمارا پاس تو شاید پیچھے اتنا آگے نہیں ہے. واپس آیا پورا کالا پڑا ہے, راکھ. فاصبحت کالصریم, راکھ ہو گیا, جلا ہوا. وہ زمین آج بھی کھاتی ہے, وہ جلا ہوا باغ آج بھی موجود ہے. 1000-2000 سال ہو گئے, وہ جلا ہوا باغ آج بھی موجود ہے. ہمارے بزرگ فاروق بھائی اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث اکبر شریف صاحب ندوی و قاسمی دعوت برکات محمد فیوزو اس جگہ میں گئے. ابھی تھوڑی بہت ایسے انگوٹھے سے کھرو تو اندر کا حصہ آج بھی کھانا ہے. دیکھ کر آیا اور بتایا. یہ قرآن جب ہمیں تفسیر پڑھاتے تھے تو پڑھاتے ہوئے حضرت نے بتایا کہ اس زمین پہ میں نے جا کے دیکھا ہوں, اور اللہ کے اس اللہ نے جو عذاب کا منظر ناشکری پر جو عذاب دیا ہے, اس عذاب کی نشانی آج بھی موجود ہے. اس زمین پر آج تک درخت نہیں ہوگی. اللہ نے باقی رکھا ہے تاکہ عبرت باقی رہے, نصیحت. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ, اللہ نے زبان دی, کائے کے لیے دی؟ جو کرنا ہے وہ کرو, جو نہیں بولنا ہے وہ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنا, غلط کام نہیں کرنا, کسی کی چغلی نہیں کرنا, کرنے والے کام. زبان کائے کے لیے؟ سچ بولو, امانت داری کے بول بولو, پیار والے بول بولو, اچھے والے بول بولو, اور پھر کیا کرو؟ اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرو, اللہ سے باتیں کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو پڑھو. اس زبان سے بولو, کسی کو بتاؤ تو سمجھاؤ. اما عائشہ کون تھے بتاؤ, اما حضرت عمر فاروق کون تھے بتاؤ, حضرت ابوبکر صدیق کون تھے بتاؤ, حضرت عثمان غنی کون تھے بتاؤ, حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کون تھے بتاؤ. امت کے سامنے مبارک ہستیوں کے نام اس زبان سے بولو. وہ بولو جو
نکالا جائے. کیسے دی تھی ذرا عجیب ہے. اللہ نے یہ دونوں ہونٹوں سے چہرے پر خوبصورتی دی. اگر یہ دو ہونٹ نہ ہوتے ہمارے منہ میں مچھر بھی جاتے, مکھیاں بھی گھستے, سب گھستے ہو سکتے ہیں. یہ اللہ نے ان دونوں خوبصورت دو دروازے بنوا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں دروازوں سے تیرے میرے منہ میں غلط چیزیں جانے سے میں نے بچایا. یہ آنکھیں نہیں, ان آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 26 کروڑ بلب لگائے. 26 کروڑ بلب لگائے اور لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک پردہ لگایا. پردہ لگا کر اس کے اوپر ایک کیا لگایا؟ پلکیں لگائے. پلکوں کا کیا کام ہے؟ کیا کام؟ پلکوں کا کیا کام؟ کبھی بھی کوئی بھی چیز ہو, یہ سینسر اتنا ایکٹیویٹ ہے ان پلکوں میں کہ کوئی بھی چیز آنکھوں کے قریب ہے سب سے پہلے پلکیں چھپک جاتی. وائپر کی طرح پلکیں کیا ہو جاتی ہیں؟ جھپک جاتی ہے. تو ان پلکوں میں وہ کچرا اٹک جائے گا, آنکھی کے اندر جانے سے بچاتا ہے. یہ حفاظت کا نظام ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے حفاظت کا نظام ہے. آنکھوں کی آنکھیں چونکہ نرم ہے, وہاں کوئی چیز لگ نہیں سکتی, تو فوراً اگر دیکھو ان آنکھوں کے اندر خشکی ہوتی, پورا ہے برابر, سب کچھ برابر ہے, کان ہے, لیکن یہ آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دری رکھی ہے, بھیگا پن رکھا ہے. اگر یہ بھیگا پن جا کے کیا ہو جاتا, کار میں بھی کیا کرنا پڑتا ہے, وہی پردہ مت دو, بٹن دباؤ, پھر پانی آن کرو, پھر وہ پانی آن کو پڑتا ہے. وہ تو اب آ رہا ہے, پہلے پانی ڈالنا پڑتا تھا باہر سے, اب تک بٹن دبائے تو پانی آن کو پڑ راس کرتے, پھر اس کے بعد وہی پر پھر راس کرتے, پھر کیا کیا کیجیے. لیکن اللہ کا نظام دیکھو, یعنی ٹائم پانی چالو ہے, تم جتنی مرتبہ پل کے مارو گے اتنی مرتبہ تمہاری آنکھیں ریفریش ہوتی ہیں. دونوں کیا مارنا, ایک نہیں, ایک مارے تو جوتے پڑتے. سمجھ میں, جتنی مرتبہ پل کے ہلاؤ گے اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, صاف کرتے رہیں گے, صاف کرتے رہیں گے. اللہ کا نظام ہے. کتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے, کتنا بھی ادا کرو کم ہے. اللہ نے اتنا بہترین نظام بنایا. ہماری ناک بنائی, ناک کے اندر کیا ہو رہا ہے, بالا ہے کہ نہیں, کیوں ناک میں بالا کا کیا کام, جو سانس کو لیتی ہے اس سانس کو فلٹر کرنے کے لیے. اگر ناک میں بال نہیں, طرح نہیں ہے نا آج کل کے دیوانے کا بات, وہ کیا کہ اس کیمیکل آدھار کو پورے کچرے کو نکالو. ان کو سب سے پہلے دوا کی بیماری آتی ہے, کیونکہ ان کے پھیپھڑے پھول کو کیا کر لیتے ہیں, اندر لے لیتے ہیں, تو پھر پھیپھڑے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے. باہر آ کے ذرا کٹ کے رہنے پر پورے جڑ سے اکھاڑ دو. ناک میں بال اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ میں ڈال. دیکھو چھوٹا بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد تمہیں غور کرو, پیدا ہوتا ہے چھوٹا بچہ, بچے کے ہاتھ کہاں بن رہے, ماں کے پیٹ میں. انگلیاں کہاں بن رہے, ماں کے پیٹ میں بن رہے. سر کہاں بن رہا ہے, ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے. آنکھیں کہاں بن رہی ہیں, ماں کے پیٹ میں بن رہی ہیں. زبان کہاں بن رہی ہے, ماں کے پیٹ میں. ہونٹ کہاں بن رہے, ماں کے پیٹ میں. کان کے اندر کے پردے کہاں بن رہے, سب کچھ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے. ایک چیز کے سوا کیا, دانت نہیں بنتے. کیوں؟ ایک صاحب نے کہا سب کچھ آٹومیٹک ہوتا ہے, یہ سب کچھ آٹومیٹک ہے. اچھا پھر آٹومیٹک ہے تو دانت بھی آٹومیٹک آنا تھا نا, کیوں نہیں آیا؟ کان آٹومیٹک ہے, سر کے بال آٹومیٹک ہے, سر آٹومیٹک ہے, آنکھیں آٹومیٹک ہے, تو پھر دانت بھی آٹومیٹک کیوں نہیں آیا؟ بے دانت کا بچہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بے دانت کے ساتھ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو مائیں دودھ پلائے گی نہیں پلائے گی. اب کیوں اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا, بچے کو اس وقت دانت کی ضرورت ہی نہیں. آٹومیٹک سسٹم کو یہ بات معلوم تھی, سب دادا کی ضرورت نہیں ہے. وہ
اگر آٹومیٹک ہے تو بننا پڑتا، آٹومیٹک نہیں ہے تو لہٰذا سب کچھ کوئی کر رہا ہے، برابر ٹائم کو سب کچھ آ رہا ہے، ایک چیز آٹومیٹک نہیں ہے۔ فرمایا چھوٹے بچے کو دانت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دانتوں سے چبا کر کھانے کی کوئی غذا انہیں کھاتا نہیں، لہٰذا اسے پینا ہے کیا؟ صرف دودھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نہریں جاری فرمائی ہیں، ان نہروں کے ذریعے سے جو دودھ پیے گا وہ صرف دودھ پیے گا، تو دودھ پینے کے لیے دانت کی ضرورت نہیں۔ اب وہ 2 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، اب اس کو تھوڑی ہیوی غذا کھانے کی ضرورت پڑی، 1 سال کے بعد ہلکے ہلکے دانت اپنے دانت دکھانے لگتے ہیں، ہلکے ہلکے دانت اپنے دانت دکھانے، دو نکلیں گے، وہ بھی کون سے نکلتے سوچتے دکھانے کے چبانے کے، دکھانے کے نکلتے چبانے کے کون سے؟ ارے اللہ کے بندو، چبانے کے داڑ ہوتے ہیں، دکھانے کے دانت ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ یہ جو ہمارے سامنے والے دانت ہیں ان کا کیا کام ہے؟ چاپتی سے میں نہیں چاپتے، چباتے سے، تو چبانے کے دانت الگ ہوتے ہیں، دکھانے کے دانت یہ خالی اسمائل کو دکھانے کے دانت ہوتا ہے، سمجھ میں؟ سامنے کے 4 5 10 دانت دکھاتے، ہمارے آفس سب دکھائے، سمجھ میں نہیں بات؟ دکھانے کے دانت آتے، چبانے کے نہیں آتے تب بھی، تاکہ بچہ کیا لگے، اس سے پیار بڑھے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو۔ آٹومیٹک ہوتا تو چبانے کیا آنا تھا؟ نہیں آئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ انسانوں کا رب ہے، اللہ انسانوں کا رب ہے۔ رب کے معنی ہر چیز کو اس کے وقت میں اس کے تقاضوں کے مطابق اسے دینا۔ 2 سال کے بعد اسے ہیوی غذا کھائے گا، لہذا اسے اب وہ دانت چھوٹے بچپن میں اچھا دادا کہیں کو نہیں آ گیا، ہمارے مومنوں کو دودھ کے دادا نہیں ہوا، اس کو ٹوٹنے کے دادا نہیں ہوا، اس کو کہ بچپن میں بچہ جوتا کھاتا وہ بولتا تھا برابر، بس ہیوی غذا کھاتا تو کیا ہو جاتا ہوتا تھا، حضرت رکا، حضرت نکل رہا، حضرت باہر آ گیا، حضرت دانت کہاں باہر نکلا، ہاتھ میں آ گیا، بعد میں کیا کریں گے، وہ توڑ کر، اب چونکہ نلیاں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، چبانا پڑتا ہے، گھسیٹنا پڑتا ہے، تو لہٰذا کون سے دانتوں کی ضرورت ہے؟ ورجنل دانتوں کی ضرورت ہے، لہٰذا 7-8 سال کے بعد اب ورجنل دانت دیے۔ آٹومیٹک ہوتا تو پہلے یہ آ جاتے، سمجھ گئے میری بات؟ کچھ بھی آٹومیٹک، یہ تمہیں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ آٹومیٹک۔ آٹومیٹک تو وہ بھی نہیں ہے نا، نہیں ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرماوے، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ دیکھو بچے کا ہے نا، ماں کے پیٹ میں جو نطفہ ہوتا ہے اور نطفے کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں اور جرثومے جسے کہتے ہیں، وہ جرثومہ کیسا ہوتا ہے کسی کو پتا ہے؟ آج کل کی سائنس اس جرثومے کو بتاتی ہے کہ وہ جوک کی طرح ہوتا ہے، جوک پر جوک نہیں پر پہاڑوں میں رہتے ہیں، یہ کیڑا ہے وہ جوک جسے بولتے ہیں، ابھی آپ جانتے ہوں گے، باڈی میں گھس جاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے باریک کیڑے، لیچ کیا بولتے ہیں اسے، لیچ بولتے ہیں انگلش میں۔ اب اسے کیا بولتے ہیں، وہ ایسے کھڑا رہتا ہے، پانی بارش کا خطرہ جیسے پڑتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، تیار رہتا ہے، آپ باہر سے ایک آدمی گزرے گا پکڑ لے گا، چپک جائے گا، وہ ہماری باڈی پہ چڑھے گا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا، خون چوسے گا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا، تھوڑا سا درد ہوگا، زیادہ چوسے گا، وہ دیکھیں گے اور کھینچیں گے تو 2 ٹکڑے ہو جائے گا، آدھا اندر آدھا باہر، اسے چھوڑ دینا ہے، وہ خون پی کے وہی گر کے وہی مر جائے گا۔ اور بہت سارے حکیم صاحب کیا کرتے ہیں، کیڑوں کا استعمال کرتے ہیں، اگر ہاتھوں میں گندا خون جمع ہو گیا ان کیڑوں کو اٹھا کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ گندا خون کیا کرتے ہیں، چوس لیتے ہیں، سمجھے؟ وہ جانتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں، جوک جو ہوتا ہے نا، جوک کی طرح وہ
اگر میں تمہیں بتا دوں آج سے 1400 سال پہلے ایک کتاب کے اندر یہ ساری باتیں جو سوروں کا ذکر ہو چکا ہے تو کیا تم مانو گے؟ وہ ڈاکٹر کہنے لگا کیا بولتے امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آج سے 1400 سال پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی بھی کتاب میں نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے قرآن اٹھایا، قرآن کھولا، قرآن کھول کے ساری باتیں دیکھتے وہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے ترجمہ نکالا، ڈکشنریاں اٹھائیں، اس نے اس کی تحقیق، ارے یہ تو بات پوری لکھی ہوئی ہے۔ تو فوراً وہ جتنے عیسائی پادری تھے وہ ساروں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کہا کہ جو بات 1400 سال بعد ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ثابت ہوئی وہ بات 1400 سال پہلے کتاب کے اندر موجود ہے۔ مطلب یہ کتاب بھی سچی اور یہ دین بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اسلام کے اندر اتنی حقانیت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ رمضان کے مہینے میں بندہ روزہ رکھتا ہے، 12 گھنٹے کھاتا پیتا نہیں، سائنس کہتی ہے اگر کھائے گا نہیں پیے گا نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا۔ لیکن مسلمان کمزور ہوتا نہیں ہے، ایسا کیوں؟ تو ایک روزے دار کی باڈی کے اندر کیمرے ڈال کے اس کی باڈی کا چیک اپ کیا پورے 1 مہینے تک، اور تقریباً 25 سائنسدانوں کی ٹیم نے ریسرچ کیا، اور روزے کی حالت میں اس کی باڈی کے اندر جو انرجی پیدا ہوتی ہے، جو طاقت پیدا ہوتی ہے، اسے دیکھ کر اس میں سے 18 ڈاکٹروں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت۔ ہماری کوئی چیز کی بیکار نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ بس اللہ ہمیں اسلام